السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی مجلس میں چند اہم سوالات اور ان کے جوابات کے متعلق تھوڑی سی بحث کرنی ہے۔ تھوڑے سے مسائل ایسے بیان کرنے ہیں جو کہ ہمارے چند معزز بھائیوں اور بہنوں نے پوچھے ہیں۔ ان تمام سوالات کے جوابات انہیں دے بھی جا چکے ہیں، لیکن ایک ویڈیو بنا کر پیش اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس قسم کے سوالات ہمارے بھی ہوں، ہم نے وہ سوالات پوچھنے کی جرأت اور ہمت نہیں کی، تو ان کے سوالات اور وہ جوابات جب ہمارے سامنے آ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بھی کام بن جائے گا۔ چلیے، آج کی مجلس کا جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو انتقال ہونے کے بعد عقیقہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ یعنی کوئی شخص انتقال کر جائے اور جو اس کے ورثہ ہے، اس مرحوم کے پسماندگان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم میت کی جانب سے عقیقہ کریں، کیونکہ جب ان کی ولادت ہوئی تھی تو ان کی جانب سے عقیقہ نہیں کیا گیا تھا، جو کہ سنت ہے۔ تو انتقال کے بعد ہم عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو شرعی اعتبار سے اجازت ہے یا پھر کوئی اور حکم ہے؟ تو جی، اس کے بارے میں ایک چیز یاد رکھیں کہ عقیقے کا تعلق زندہ آدمی سے ہے۔ جب آدمی حیات ہوتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے، اس وقت انسان عقیقہ کرتا ہے۔ وفات پا جانے کے بعد عقیقہ مسنون اور مستحب نہیں رہتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جس وقت بچے کی پیدائش ہو تو پیدا ہونے کے بعد 7ویں دن اس کا عقیقہ کر لیا جائے سنت کے مطابق۔ لیکن اگر زندگی میں کوئی شخص اپنا عقیقہ نہیں کر سکا اور نہ ہی اس کے والدین اس بچے کا عقیقہ کر سکے اور انتقال کے بعد عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو شرعی اعتبار سے ضروری نہیں ہے۔ البتہ لوگ اگر کر لیں، کسی میت کی جانب سے عقیقہ کروا لیں تو پھر حرج بھی نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، ایصال ثواب کے لیے کوئی حد اور کوئی قید نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فقیر ہو جو ہمارے گھر پر مانگنے کے لیے آئے یا راستے میں ہمیں مل جائے اور ہم اسے کچھ رقم دینا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ ان کا تعاون کیجئے، جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورت کو مکمل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہی تمام اعمال بہت زیادہ کام آتے ہیں اور نجات کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ تو ایک صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی فقیر کو 50 روپیہ دینا چاہیں لیکن ہمارے جیب میں کل 100 روپیے کی نوٹ تھی، تو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ نوٹ فقیر کو دے دے، 50 روپیے اس کو رکھنے کے لیے کہیں اور 50 روپیے اس سے واپس لے لیں؟ یہ شکل درست ہے یا نہیں؟ اور ایسا کرنے کی وجہ سے ہم نے سنا ہے کہ بے برکتی آتی ہے، غریبی آتی ہے، تو یہ قول اور یہ بات صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو جی دیکھیے، ایسے کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ آپ غریب کا، مسکین کا، محتاج کا تعاون کر رہے ہیں، اس کی امداد کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چاہے تو آپ 100 روپیہ اس کو دے دیں یا پھر 100 روپیہ اس کو دینے کے بعد 50 روپیہ اس سے چینج لے، تو چینج لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، اس سے غریبی نہیں آتی ہے اور اس سے لوگوں کے مال کے اندر کٹوتی اور کمی بھی نہیں آتی ہے، بلکہ صدقہ کرنے سے انسان کا مال بڑھتا ہے۔ اسی کے ساتھ محترم الیاس صاحب قلم نوری کا ایک سوال ہے کہ جس وقت ہم نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، قیام میں ہوتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، تو اس وقت ہمارے جو دونوں قدم ہوتے ہیں، دونوں پاؤں ہوتے ہیں، ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم لوگ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے پیروں کو بہت زیادہ پھیلا دیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قدموں کو بالکل ملا کر رکھ دیتے ہیں۔ تو صحیح بات کیا ہے، صحیح حکم کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک حدیث شریف ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، کان ابن عمر لا یفرج بین قدمیہ ولا یمس احداہما بالاخری ولکن بین ذلک لا یقارب ولا یباعد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جس وقت وہ نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوتے، قیام کی حالت میں ہوتے، تو وہ اپنے دونوں قدموں کو بہت زیادہ چیر دیتے نہیں، بہت زیادہ پھیلا کر نہیں رکھتے اور نہ ہی ان دونوں کو آپس میں بالکل ملا دیتے، لیکن بین ذالک، دونوں کے درمیان ہوتا۔ دیکھنے والا آدمی محسوس کرتا
کہ یہ آدمی جو نماز ادا کر رہا ہے اس کے پیر بہت زیادہ پھیلے ہوئے نہیں ہے کہ بیہودہ نظر آئے، اور نہ ہی بالکل جڑے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی دھکا دے دے، کوئی ٹچ کر دے تو وہ آدمی گر جائے۔ درمیان میں میانہ روی کے ساتھ ان کے پیر ہوتے۔ اس لیے نماز کی ادائیگی کے وقت بہتر یہ ہے کہ آپ قدموں کو بہت زیادہ نہ پھیلائیں اور نہ ہی بہت زیادہ چپکا کر رکھیں۔ در مختار ایک فقہ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں ایڑیوں کے درمیان کم از کم 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ ایک بہترین اور مناسب مقدار ہے۔ 4 انگل کا اگر فاصلہ آپ اپنے دونوں قدموں کے درمیان رکھتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں بہت زیادہ پیر پھیلے ہوئے بھی نظر نہیں آتے ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ چپکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک محترمہ کا سوال یہ ہے کہ جس وقت ہم ہاتھ دھوتے ہیں یا غسل کرتے ہیں تو جو نیچے چھینٹے اڑ جاتے ہیں ہاتھ دھونے کے وقت، جس وقت ہم وضو بنا رہے ہیں تو وضو کے درمیان چہرے سے اڑنے والے چھینٹے جب زمین پر گرتے ہیں تو وہ اڑ کر کے ہمارے کپڑے پر یا جسم پر لگتے ہیں۔ اسی طرح جس وقت ہم غسل کرتے ہیں تو غسل کرتے ہوئے بھی بہت سارے چھینٹے اڑ کر ہمارے کپڑوں پر لگ جاتے ہیں، تو اس صورت میں جو پانی استعمال کیا جا رہا ہے اور وہی پانی ریٹن ہمارے کپڑے کو یا ہمارے جسم کو لگ رہا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ ہمارے کپڑے یا بدن پاک رہیں گے یا پھر ناپاک ہو جائیں گے؟ تو جی اس کے بارے میں یقینی طور پر یہ بات تسلیم کر لینا چاہیے کہ جس وقت بھی ہم کوئی کپڑے دھو رہے ہوں، غسل کر رہے ہوں، وضو کر رہے ہوں یا کوئی چیز دھو رہے ہوں تو یقینی بات یہ ہے کہ نیچے والے چھینٹے اڑ کر آپ کے کپڑے یا بدن کو ضرور ٹچ ہوں گے۔ لیکن جو بھی چینٹا آپ کے کپڑے کو یا آپ کے بدن کو لگ رہا ہے تو وہ 2 کنڈیشن سے خالی نہیں، اس میں 2 صورتیں ہوں گی۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جب آپ مثال کے طور پر اپنا ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہاتھ کا دھویا ہوا پانی اڑ کر آپ کے کپڑے پر لگ رہا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ جب آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ پر ظاہری نجاست ہے یا نہیں۔ اگر کوئی نجاست ہے، کوئی خون کا قطرہ ہے یا پھر منی لگی ہوئی ہے یا کوئی ایسی نجاست ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، جسم والی نجاست ہے، تو اگر آپ نجاست کو دھو رہے ہیں اور اس کی چھینٹے اڑ کر آپ کے کپڑے یا بدن کے دوسرے حصے پر لگ رہے ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ جو چھینٹے اڑے ہیں ان کی مقدار کتنی ہے۔ اگر 1 درہم سے کم کی مقدار میں وہ چھینٹے اڑ کر لگے ہیں تو پھر وہ معاف ہے، ان کی وجہ سے آپ کا بدن یا کپڑا ناپاک ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے ان تمام چھینٹوں کا معائنہ کیا اور آپ نے حساب لگایا اور پتہ چلا کہ یہ 1 درہم کے بقدر ہے، 1 درہم ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو 2 روپے کا بڑا سکہ ہوتا ہے، یا پھر جو ہماری ہتھیلی ہے، اس ہتھیلی کے درمیان میں جو گولائی ہوتی ہے اس میں پانی ڈال دے، پانی ڈالنے کے بعد جو سائیڈ کا پانی ہے وہ نکل جائے اور درمیان میں جتنا پانی رہتا ہے اتنا ہوتا ہے 1 درہم کی مقدار۔ اتنے مقدار میں اگر کوئی پانی، ناپاک پانی آپ کے جسم پر لگا ہے تو پھر آپ کے جسم کا یا کپڑے کا اتنا ہی حصہ ناپاک ہوگا جہاں پر وہ چھینٹے اڑے ہیں، اس کے علاوہ دیگر چیزیں ناپاک نہیں ہوں گی۔ دوسری چیز، اگر آپ ہاتھ دھو رہے ہیں صرف صفائی کے لیے، ناپاک نہیں تھا آپ کا ہاتھ، اس کے اوپر کوئی نجاست لگی نہیں تھی، آپ ایسے ہی ہاتھ دھو رہے ہیں یا ایسے ہی کوئی کپڑا دھو رہے ہیں یا غسل کر رہے ہیں اور آپ کے جسم پر ظاہری اعتبار سے کوئی نجاست نہیں ہے، پھر وہ چھینٹے اڑ کر آپ کے کپڑے یا بدن پر لگ رہے ہیں تو آپ مطمئن رہیں، کیونکہ وہ جو پانی جا رہا ہے وہ ناپاک نہیں ہے اور وہ پانی مستعمل ضرور ہے، مستعمل ہے لیکن ناپاک نہیں ہے، اس لیے اس کے چھینٹے جب آپ کے کپڑے یا بدن پر لگیں گے تو کوئی چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ کیا زنا واقعتاً قرض ہے؟ کیونکہ بہت سارے سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹ نظر آتی ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ زنا سے بچو کیونکہ زنا ایک قرض ہے، اگر تم زنا کرو گے تو اس کا بدلہ تمہاری بہن سے، تمہاری بیٹی سے یا تمہاری والدہ سے چکایا جائے گا۔ تو سوشل میڈیا پر جو یہ پوسٹ گردش کرتی ہے تو یہ واقعتاً صحیح ہے یا پھر اس کے بارے میں بھی کوئی تفصیل ہے؟ کیا زنا واقعتاً قرض ہے؟ تو اس کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل نہ بتلاتے ہوئے ایک عزیز مفتی محمد عامر عثمانی صاحب نے بہت ہی آسان اور بہت تفصیلی ایک مضمون لکھا ہے، وہ مضمون آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔
مفتی صاحب سے ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ کیا زنا واقعتاً قرض ہے؟ اس کے بارے میں جمہور علماء کی رائے کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ زنا قرض ہے، اگر تم زنا کرو گے تو اس کا قرض تمہاری بہن یا بیٹی وغیرہ چکائے گی۔ تو اس کے جواب میں مفتی صاحب نے کہا کہ زنا انتہائی سنگین اور کبیرہ گناہ ہے۔ واقعتاً بڑے بڑے گناہوں میں سے یہ جو زنا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، جس پر قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ اور معراج کی رات میں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کاروں کو اور زانی لوگوں کو جو عذاب ہو رہا تھا، جو تکلیفیں ان کو دی جا رہی تھی، ان تکلیفوں کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک جگہ تنور کی طرح ایک گڑھا بنا ہوا تھا جس کا منہ بھی انتہائی باریک تھا، لیکن نیچے والا حصہ بہت زیادہ کشادہ تھا۔ جس وقت آگ لگتی اور آگ کے شعلے اوپر چڑھتے تو پھر وہ جو لوگ نیچے تھے، جو جل رہے تھے، ایسے لوگ تھے جو اپنی زندگی میں زنا کاری کیا کرتے تھے، غلط کام کیا کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کو اس میں ڈالا گیا تھا۔ جس وقت آگ کے شعلے اوپر چڑھتے تو یہ لوگ بھی بالکل نکلنے کے قریب ہو جاتے، اور جس وقت آگ مدھم پڑ جاتی، کم پڑ جاتی، تو پھر یہ لوگ نیچے چلے جاتے۔ تو یہ زنا کرنا بہت سخت گناہ ہے، اور اس کا عذاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا ہے۔ اسی طرح اسلامی حکومت میں اگر کوئی غیر شادی شدہ لڑکا یا لڑکی زنا کرے تو اس کو اس کا عذاب اور اس کی تکلیف اور اس کے بدلے میں جو سزا ہوتی ہے، اسلامی سزا ہوتی ہے، وہ دنیا میں دی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ 100 کوڑے ان کو مارے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے، مرد ہے یا عورت، اور وہ لوگ یہ غلط کام، غلیظ کام کرتے ہیں تو انہیں سنسار کیا جاتا ہے، یعنی پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اس گناہ کے قریب بھی نہ جائے، اس گناہ کے بارے میں تصور بھی نہ کرے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ زنا ایک قرض ہے، یہ حدیث شریف کے الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو مکمل طور پر اس طرح ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا: عفوا تعفوا نساؤکم فی المحرم وتجتنبوا ما لا یلیق بمسلم ان الزنا دین فإن اقرضته كان الوفاء من اہل بیتک فاعلم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی، اور بچو اس سے جو مسلمان کے لائق نہیں۔ بے شک زنا ایک قرض ہے، اگر تو نے اس کو قرض لیا تو ادائیگی تیرے گھر والوں سے ہوگی، اس کو جان لے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات بیان فرمائی ہے کہ زنا انتہائی قبیح اور انتہائی گندا گناہ ہے، اس سے بچو، اس سے بہت زیادہ بچو۔ اگر تم نے زنا کر لیا ہے تو اس کا بھگتان یا اس قرض کی ادائیگی تمہارے اپنے گھر کی عورتوں سے ہوگی۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک قول ہے، اس قول کو حرف آخر اور قطعی سمجھنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر اسے آپ قطعی سمجھ لیتے ہو، یعنی واقعتاً یہ سمجھ لیتے ہو کہ اگر کوئی شخص زنا کرے گا تو اس زنا کا جو قرض ہوگا، اس قرض کی ادائیگی اس کی بیٹی یا اس کی بہن یا اس کی ماں کرے گی، اگر آپ ایسی بات سمجھ لیتے ہو تو خدا نخواستہ اگر کوئی زانی ہے تو زانی کی بیٹیاں بھی زانی ہوگی، اس کی ماں بھی زانی ہوگی، اس کی بہن بھی زانی ہوگی۔ اگر ایسا ہوگا تو بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ گھر کے ایک شخص کے بگڑنے کی وجہ سے اس گھر والوں کے متعلق لوگوں کی رائے بدل جائے گی، لوگوں کی سوچ بدل جائے گی، اس گھرانے کی عورتوں سے رشتہ نہیں ہو سکے گا، غرض کہ بہت ساری پریشانیاں پیدا ہو جائے گی۔ لہذا یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات بیان فرمائی ہے، آپ کی بات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ گناہ انتہائی سخت اور نحوست والا گناہ ہے، اور یہ گناہ بہت بڑے عذاب کو اپنی طرف کھینچ لینے والا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عفوا تعفوا نساؤکم، جس کا ترجمہ ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ تم پاک دامن رہو تو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی۔
اس حدیث شریف کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم پاک دامن رہو گے تو اس کی برکت سے تمہاری عورتیں بھی پاک رہیں گی، لیکن اس حدیث کا مفہوم مخالف، یعنی اس کا الٹا مفہوم کہ اگر تم زنا کرو گے، قبیح اور برے کام میں مبتلا ہو جاؤ گے تو اس عمل کی وجہ سے تمہاری گھر کی عورتیں بھی اسی کام میں مبتلا ہو جائے گی، یا پھر تم زنا کرو گے، ایک قرض ہو جائے گا اور اس قرض کا بدلہ تمہاری بہن بیٹیاں ادا کرے گی۔ اس طرح کا مفہوم سمجھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کائنات کے تمام انسانوں کو پیدا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک کے گناہ کا بوجھ دوسرے کے کندھے پر نہیں ڈالا جاتا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اتنے ظالم ہے کہ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ، اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے، خدا نخواستہ کوئی شخص اس برے کام میں گھس جاتا ہے تو برے کام میں گھس جانے کی وجہ سے، گناہ کر بیٹھنے کی وجہ سے اس کی سزا، اس کے برے عمل کی سزا اس کی بیٹی یا اس کے بہن کو دے؟ بالکل نہیں۔ البتہ علماء امت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کھلم کھلا زناکار ہوتا ہے، کھلم کھلا گناہ کرتا پھرتا ہے، تو اس گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے جو رشتہ دار ہوتی ہے، اس کے گھر والے ہوتے ہیں، اس کی بیٹیاں ہوتی ہے، اس کی والدہ ہوتی ہے، اس کی بہنیں ہوتی ہے، تو ان لوگوں کے دلوں سے بھی اس گناہ کی جو قباحت ہے، اس گناہ کی جو برائی ہے وہ دلوں سے نکل جاتی ہے، کیونکہ جو پورا گھر ہے، یہ پورا گھر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید یہ جو کام ہمارے بڑے کر رہے ہیں یہ صحیح ہوگا۔ تو گھر کا ذمہ دار اگر کوئی شخص برے کام کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس کا اثر گھر والوں پر یہ ضرور ہوتا ہے کہ ان کے دلوں سے اس غلط کام کی برائی نکل جاتی ہے، تو برائی کے نکلنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے گھر والے بھی برائی کے راستے پر چل پڑے۔ البتہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ گھر کے اندر کوئی شخص بگڑ جائے، زناکار ہو جائے تو لوگ اس کو برا بھی سمجھتے ہیں، اس کے عمل کو برا سمجھتے ہیں۔ بہت اچھی بات اور سمجھنا بھی چاہیے۔ گنہگار کے گناہ کو بہت زیادہ برا سمجھنا چاہیے اور اس کو اس کے گناہ سے روکنے کے لیے کوششیں بھی کرنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم زنا کو جائز قرار دے رہے ہیں، یا زنا کی جو قباحت ہے، جو اس کی برائی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے تم قریب بھی مت جاؤ، انہو کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، کہ یہ بہت سخت گناہ ہے، اس بات کی تردید کر رہے ہیں، ہرگز نہیں، واقعتاً یہ گناہ بہت سخت گناہ ہے، لیکن اس گناہ کرنے کی وجہ سے اس گنہگار کی سزا اس کو ہی ملے گی، اس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو یا اس کے بہن کو یا اس کی بیٹیوں کو نہیں ملے گی۔ اس طرح کی جو پوسٹ عوام الناس میں پھیل جاتی ہے، ان پوسٹ کو صحیح مان لینا اور واقعتاً اس طرح کا عقیدہ بنا لینا کہ کسی شخص کے گناہ کی وجہ سے اس کی بیٹی کو سزا ملے گی، اس کی بہن کو سزا ملے گی، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اذان کے دوران اذان کا جواب نہیں دے سکا، اب اذان مکمل ہو چکی ہے تو وہ شخص چاہتا ہے کہ اذان کا جواب دے، تو اس صورت میں شرعی اعتبار سے رہبری کیا ہے؟ تو جس وقت اذان ہو جائے، اذان ہو رہی ہو، بہتر یہ ہے کہ اذان کے دوران ہی اذان کا جواب دیا جائے، لیکن اگر کوئی شخص اذان کا جواب اذان کے دوران نہ دے سکے اور اذان مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، بہت زیادہ وقت نہیں گزرا، 1-2 منٹ ہو چکے ہیں، تو اس صورت میں بھی بہتر یہ ہے کہ وہ اذان کا جواب مکمل طور پر دے دے۔ لیکن اگر بہت زیادہ وقت گزر چکا ہے، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے، تو اس صورت میں اب اذان کے جواب کا وقت باقی نہیں رہا، اذان کا جواب نہ دے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی مسجد اس کے گھر سے بہت زیادہ دور ہو اور وہ مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہتا ہے لیکن ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا وہ گھر پر بھی نماز ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو جی، اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ اگر مسجد، بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد میں جا کر ہی نماز ادا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ مسجد جتنی زیادہ دور ہوگی، جتنے قدم وہ چل کر جائے گا، ہر قدم کے بدلے اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر مسجد آپ کے نزدیک ہو تب بھی جائیے، اور اگر مسجد بہت زیادہ دور ہو تب بھی آپ وہاں پر جائیں، اور زیادہ دور ہونے کی صورت میں آپ کا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔
لیکن اگر کسی بھی صورت میں مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے کی آپ کے پاس کوئی سہولت اور کوئی سبیل نظر نہیں آتی ہے تو اس صورت میں آپ گھر پر نماز ادا کریں، ضرور ادا کریں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس صورت میں بھی تنہا نماز ادا نہ کریں۔ اگر آپ فرض نماز ادا کر رہے ہوں تو گھر والوں کو اکٹھا کر لے، گھر میں ہی جماعت قائم کر لے، کیونکہ جماعت کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص اکیلا نماز ادا کرتا ہے فرض نماز تو اس کو ایک نماز کا ایک ہی ثواب ملتا ہے، جبکہ جماعت سے ادا کرنے کی بنیاد پر 27 گنا اس نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ بھرپور کوشش کرنے کے باوجود مسجد نہیں پہنچ سکتے ہیں تو اس صورت میں گھر پر ہی جماعت قائم کروا لے اور جماعت کے ثواب سے محروم نہ ہوں۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سلسلے کو پوری امت کے لیے نافع بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔